السلام علیکم عزیز ناظرین، پیارے دوستوں، بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، میں حافظ صفد نواز ایڈوکیٹ آپ کو اپنے اسلامی چینل کی طرف خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور ہر روز کی طرح آج بھی ہم انشاءاللہ پارہ نمبر 30 سورۃ العلق کی آیات نمبر 1 تا 19 تک کی تلاوت، ترجمہ، تفسیر اور شان نزول پڑھنے کا شرف حاصل کریں گے۔ تلاوت شروع کرنے سے پہلے ہم درود شریف پڑھتے ہیں، آپ بھی میرے ساتھ پڑھیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم لا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينتهي لنسفعا ناسية كاذبة خاطئة فليدع نادية سندع الزبانية كلا لا تطیعہ واسجد واقترب صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ۔ سورہ علق مکی ہے، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا ہے۔ اس میں 19 آیتیں اور 1 رکوع ہے۔ پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، آدمی کو خون کی پھٹک سے بنایا۔ پڑھو اور تمہارا رب ہی سب سے بڑا کریم، جس نے قلم سے لکھنا سکھایا، آدمی کو سکھایا جو نہ جانتا تھا۔ ہاں ہاں، بے شک آدمی سرکشی کرتا ہے اس پر کہ اپنے آپ کو غنی سمجھ لیا۔ بے شک تمہارے رب ہی کی طرف پھرنا ہے۔ بھلا دیکھو تو جو منع کرتا ہے بندے کو جب وہ نماز پڑھے، بھلا دیکھو تو اگر وہ ہدایت پر ہوتا یا پرہیزگاری بتاتا تو کیا خوب تھا۔ بھلا دیکھو تو اگر جھٹلایا اور منہ پھیرا تو کیا حال ہوگا، کیا نہ جانا کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ ہاں ہاں، اگر باز نہ آیا تو ضرور ہم پیشانی کے بال پکڑ کر کھینچیں گے۔ کیسی پیشانی، جھوٹی خطا کار، اب پکارے اپنی مجلس کو، ابھی ہم سپاہیوں کو بلاتے ہیں
ہاں ہاں اس کی نہ سنو اور سجدہ کرو اور ہم سے قریب ہو جاؤ۔ وزیر ناظرین، یہاں تک اس کا ترجمہ اختتام پذیر ہوا۔ اب اس کی تفسیر اور شان نزول۔ سورہ اقرا، اس کو سورہ علق بھی کہتے ہیں، اس میں ایک رکوع، 19 آیتیں، 92 کلمے، 280 حرف ہیں۔ اکثر مفسرین کے نزدیک یہ سورت سب سے پہلے نازل ہوئی اور اس کی پہلی 5 آیتیں معلم یعلم تک غار حرا میں نازل ہوئیں۔ فرشتے نے آ کر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اقرا یعنی پڑھیے۔ فرمایا، ہم پڑھے نہیں۔ اس نے سینے سے لگا کر بہت زور سے دبایا، پھر چھوڑ کر اقرا کہا۔ آپ نے وہی جواب دیا۔ 3 مرتبہ ایسا ہی ہوا، پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ نے معلم یعلم تک پڑھا، یعنی قرأت کی ابتدا اللہ تعالیٰ کے نام سے ہو۔ اس تقدیر پر آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ قرأت کی ابتدا بسم اللہ کے ساتھ مستحب ہے۔ تمام خلق کو دوبارہ پڑھنے کا حکم تاکید کے لیے ہے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ دوبارہ قرأت کے حکم سے مراد یہ ہے کہ تبلیغ اور امت کی تعلیم کے لیے پڑھیے۔ اس سے کتابت ثابت ہوئی اور در حقیقت کتابت میں بڑے منافع ہیں۔ کتابت ہی سے علوم ضبط میں آتے ہیں، گزرے ہوئے لوگوں کی خبریں اور ان کے احوال اور ان کے کلام محفوظ رہتے ہیں۔ کتابت نہ ہوتی تو دین و دنیا کے کام قائم نہ رہ سکتے۔ آدمی سے مراد یہاں حضرت آدم علیہ السلام ہے اور انہیں سکھایا۔ اس سے مراد علم اسماء، اور ایک قول یہ ہے کہ انسان سے مراد یہاں حضرت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے جمی اشیاء کے علوم عطا فرمائے، یعنی غفلت کا سبب دنیا کی محبت اور مال پر تکبر ہے۔ یہ آیتیں ابو جہل کے حق میں نازل ہوئیں۔ اس کو مال ہاتھ آ گیا تھا تو اس نے لباس اور سواری اور کھانے پینے میں تکلفات شروع کیے، اور اس کا غرور اور تکبر بہت بڑھ گیا تھا۔ یعنی انسان کو یہ بات پیش نظر رکھنی چاہیے اور سمجھنا چاہیے کہ اسے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا ہے، تو سرکشی و طغیان اور غرور و تکبر کا انجام عذاب ہوگا۔ شان نزول، یہ آیت بھی ابو جہل کے حق میں نازل ہوئی۔ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھنے سے منع کیا تھا اور لوگوں سے کہا تھا کہ اگر میں انہیں ایسا کرتا دیکھوں گا تو معاذ اللہ گردن پاؤں سے کچل ڈالوں گا اور چہرہ خاک میں ملا دوں گا۔ پھر وہ اسی ارادہ فاصلہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پڑھتے میں آیا اور حضور کے قریب پہنچ کر الٹے پاؤں پیچھے بھاگا، ہاتھ آگے بڑھائے ہوئے، جیسے کوئی کسی مصیبت کو روکنے کے لیے ہاتھ آگے بڑھاتا ہے۔ چہرے کا رنگ اڑ گیا، اعضاء کانپنے لگے۔ لوگوں نے کہا، کیا حال ہے؟ کہنے لگا، میرے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ایک خندق ہے جس میں آگ بھری ہوئی ہے اور دہشت ناک پرند بازو پھیلائے ہوئے ہیں۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر وہ میرے قریب آتا تو فرشتے اس کا عضو جدا کر ڈالتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان لانے سے ابو جہل نے اس کے فعل کو پس جزا دے گا۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایذا اور آپ کی تکذیب سے، اور اس کو جہنم میں ڈالیں گے۔ شان نزول، جب ابو جہل نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز سے منع کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سختی سے جھڑک دیا۔ اس پر اس نے کہا کہ آپ مجھے جھڑکتے ہیں، خدا کی قسم میں آپ کے مقابل نوجوان سواروں اور پیدلوں سے اس جنگل کو بھر دوں گا۔ آپ جانتے ہیں کہ مکہ مکرمہ میں مجھ سے زیادہ بڑے جتھے اور مجلس والا کوئی نہیں ہے۔ یعنی عذاب کے فرشتوں کو حدیث شریف میں ہے کہ اگر وہ اپنی مجلس کو بلاتا تو فرشتے اس کو بالاعلان گرفتار کرتے، یعنی نماز پڑھتے رہو۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج تک یہاں تلاوت، ترجمہ، تفسیر اور اس کا شان نزول اختتام پذیر ہوا۔
ہم اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر اس کلام مقدس کی صدقے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک ذات کے صدقے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک پڑھنے، قرآن پاک کو سمجھ کر اس کے احکامات کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم پاک کے مطابق اور اصحاب کرام کے نقش قدم کی پر اللہ تعالیٰ میں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام پریشانیوں دور فرمائے، تمام بیماریوں کو شفا کاملہ عطا فرمائے، تمام مرمین کو اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں اعلیٰ بالا مقام عطا فرمائے۔ آپ تمام مزید ناظرین سے یہ استدعا رہتی ہے کہ آپ ضرور اس پروگرام کو خود بھی دیکھیں اور صدقہ جاری کی سمجھتے اس کو آگے لائک شیئر کریں، سبسکرائب کریں یوٹیوب کی چینل کو تاکہ زیادہ سے زیادہ دوستوں تک یہ پیغام پہنچ سکے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں ہر برکت عطا فرمائے اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس پروگرام کے صدقے دن قیامت مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔